اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آج جس دور سے ہم لوگ سب گزر رہے ہیں، ایک کشتی ہے جس میں زندگی سوار ہے، اور کشتی جس طریقے سے نئے تہذیب کی ہواؤں میں اور نئے زمانے کی گرداب میں پھنس کے ہلتی ڈولتی چل رہی ہے، ہر زندگی، ہر قوم، ہر ملک کسی نہ کسی طرح اس سے افیکٹڈ ہے، متاثر ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ زمانے کی ریت ہے اور رت ہے تو جس طرح یہ زندگی کی کشتی آگے بڑھ رہی ہے اسے بڑھنے دو، جو ہونا ہوگا وہ ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنی سانس روک کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا بہترین کشتی وہی ہے جو موجوں کے حوالے کر دی جائے، یا پھر یہ کہ ملاح کا کام یہ ہے، سیلر کا، کہ وہ کشتی کو مصیبتوں سے بچاتا ہوا، گرداب سے بچاتا ہوا، طوفانوں سے ہٹاتا ہوا صحیح منزل کی طرف لے جائے۔ کہ زمانے کے اندر جو خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان خوبیوں کے پہلو میں جو خرابیاں ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوبیاں تو اچھی معلوم ہوتی ہیں، مگر کیا خرابیاں بھی ہمیں انہی خوبیوں کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا، یا خرابیوں کو نکال کر خوبیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا؟ یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سویلائزیشن اور سماج بغیر علم کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب علم آتا ہے کسی قوم کے پاس، نالج، ماڈرن ٹیکنالوجی، تو اس کے ساتھ دولت آتی ہے۔ جب دولت آتی ہے تو دولت اپنے خرچ کرنے کے راستے ڈھونڈتی ہے، اور ایک لگزریس لائف کا کنسپٹ سامنے آ جاتا ہے۔ علم ایک اور چیز تھی، علم نے دولت کو کمایا، یہ دولت ایک الگ چیز ہے۔ دولت سے لگزریس لائف پیدا ہوئی، یہ ایک الگ چیز۔ دولت نے جس لائف کو ڈیزائن کیا، اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، چاہے وہ علم کا پیدا کیا ہوا ہے، یا ہم چاہیں تو اس سائیڈ ایفیکٹ کو، اس برائی کو ہم ختم کر کے علم کی نعمتیں اور علم کی دولتیں ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک قوم ہے جس کے پاس نالج ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور دماغوں کے اندر نفرت ہے زندگیوں سے، تہذیب سے اور مذہب سے۔ اس قوم کی ایڈیالوجی یہ ہے کہ جینے کا حق صرف ہم کو ہے اور کسی کو نہیں، مذہب صرف ہمارا باقی رہے، دنیا کا نہیں، دولت صرف ہمارے پاس رہے، دنیا مفلس اور غریب رہے۔ یہ خیال ہے جو صدیوں سے قوم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قوم ستائی بھی گئی، مگر اپنی حرکتوں کی بنا پر اس پر ظلم ڈھائے گئے، مگر وہ ظلم کے مستحق بھی تھی، اس لیے کہ جس قوم نے اس کو پناہ دی اسی کو اس نے ڈسنے کی کوشش کی، اور آج پوری دنیا، پورا سنسار اس کی پھیلائی ہوئی بیماریوں کے اندر آخری سانس لے رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کا جو نیٹ ورک شروع ہوتا ہے وہ علم سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے علم کے ذریعے سائنٹسٹ پیدا کیے، یہ ان کا کمال تھا۔ سائنٹسٹ نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی، یہ ان کی خوبی تھی۔ جب کوئی چیز انوینشن سامنے آئی تو اس ایجاد کو، اس نئی بننے والی چیز کو انہوں نے اسے کمرشلائز کیا تاکہ اس سے فائدہ کمایا جا سکے۔ جہاں تک کہ کسی نئی چیز کا پیدا کرنا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے،
لیکن اس کو اس طرح دھندے پہ لگا دینا کہ دنیا اس کے ہاتھوں میں مجبور ہو جائے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب کوئی چیز ایجاد کی اس کے پروپیگنڈے کے لیے، ان کو ضرورت پڑی کہ میڈیا اپنے ہاتھوں میں لیں۔ میڈیا نے اس چیز کا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر ایک ٹوتھ پیسٹ ہے، سائنٹسٹ نے، ڈاکٹر نے اس کو ایجاد کیا، انوینشن ہوا، انوینشن کے بعد اس کو کمرشلائز کیا۔ اب اس کو دماغ کے اندر برین واشنگ کی ضرورت پڑی تاکہ ہر انسان اس کو خرید سکے۔ رات دن جب ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اخباروں میں، دیواروں پہ، ہر جگہ اس کے ایڈس نظر آنے لگے تو ایڈورٹائزمنٹ نے دماغ میں انسان کے برین واشنگ کا پروسیس شروع کیا، اور انسان یہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے یہ ٹوتھ پیسٹ میں نے استعمال نہیں کیا تو میں بیکورڈ کہلاؤں گا، سوسائٹی مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھے گی، تو وہ مجبور ہوا اس کے خریدنے کے لیے۔ تو یہ کسی کو دیوانہ بنا دینا، یہ فن پیدا ہوا اس دور کے اندر کہ اپنے دھندے کی جو چیز ہے اس کو خریدنے کے لیے آدمی مجبور ہو جائے، اتنی برین واشنگ اس پہ کی جائے۔ ضرورت پڑے تو آپ لے لیجئے، لیکن اتنی کہ اس کو روٹی کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس کا برین واشنگ کے کہا کہ اگر ٹوتھ پیسٹ نہیں کرو گے تو روٹی بیکار ہو جائے گی، اور انسان وہ ضرورت کی چیزیں چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف جو فیشن کی ہیں اس کی طرف دوڑنے لگا۔ یہ اس پیریڈ کی ایک سب سے بڑی خرابی تھی کہ اس طریقے سے سائنٹسٹ کو دولت مند کا سہارا ملا، دولت مند نے میڈیا خریدا، میڈیا نے برین واشنگ کی، اور انسان اپنی اہم ضرورتوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگا جو ڈیکوریشن اور لگزریس آئٹم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرید تو لے لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہی قوم جو سائنٹسٹ پیدا کر رہی تھی، اسی قوم نے میڈیا کو کریٹ کیا، اسی میڈیا کے ذریعے اسی قوم نے بینک ایجاد کی، اس کے اندر انٹرسٹ کا سسٹم رکھا۔ قوم خود ہی پاگل بن رہی تھی کہ کہاں سے پیسہ آئے، بینک نے آفر کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اتنا دیوانہ بنا دیا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کہ ہماری بینک کے علاوہ زندگی کا کوئی اندازہ ہو نہیں سکتا، اور انسان دوڑنے لگا اس بینک کے پیچھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ضرورت کی اہم چیزیں چھوڑ کر آدمی ان چیزوں کی طرف جس کو فیشن میں بتایا گیا، ایک پروگریسو نیشن کے لیے ضروری تھا، ایک ویل ٹو ڈو ویل اسٹیبلش قوم ثابت کرنے کے لیے انسان کو وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال کرنا پڑا، ورنہ سوسائٹی میں وہ منہ دکھانے قابل نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے چیزوں کو بیچنے کے لیے ایک فن ایجاد کیا گیا، اور بینکوں نے اپنے خزانے کھول دیے۔ لیکن بینک کسی سخاوت کی بنا پر تو نہیں دے رہی تھی، تجارت کی بنا پر دے رہی تھی۔ اور جب یہ کہا گیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا، تو کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایک لیٹر لکھ دیجئے، ہم آپ کی تنخواہ سے خود بخود کمپنی سے کاٹ لیا کریں گے۔ اس طریقے سے جو پیسہ آپ کے ہاتھوں میں آتا اور احساس ہوتا، وہ پہلے ہی نکل کے چلا گیا۔ اس لیے کہ آدمی کے ہاتھوں میں جب پیسہ آتا ہے تو نکالتے وقت اس کا دل دکھتا ہے کہ کس محنت سے کمایا تھا اور کتنی آسانی سے جا رہا ہے۔ اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے آفس سے بینک کی طرف ایک سیدھا راستہ جاتا ہے، اس کے اندر کہیں کوئی ٹرن نہیں ہے، اور آدمی کے ہاتھوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کمایا تھا وہ بینک میں احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر کسی دوست کو، عزیز کو، بیٹے کو فون کرنا ہے تو آپ ایس ٹی ڈی میں جائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، تو یقیناً احساس ہوگا میٹر کے اوپر کہ میٹر کتنی تیزی سے چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ میٹر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منی کارڈ ہے، یہ آپ لے لیجئے پلاسٹک کا، تو اس وقت وہ کارڈ کو یوز کرتے وقت دل نہیں دکھتا، اس لیے کہ پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، پلاسٹک کا کارڈ ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک ایجاد تھا، سسٹم تھی کہ انسان کے دماغ میں یہ احساس نہ رہے کہ ہم دولت خرچ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ بینک سے، آفسوں سے نکل کر بینک میں پہنچ گئی،
آپ کو دکھ تو نہیں ہونے دیا اس نے، بالکل اس طرح جیسے کوئی ذبح کرنے والا نشے کی گولی دے دے اور گلا کٹ جائے اور پتہ نہ چلے ذبح ہونے والوں کو. یہ وہی سسٹم ایجاد کیا گیا. اس طریقے سے آفسوں سے بینک میں رقم چلی جاتی ہے اور کسی بھی خرچ کرنے والے کو احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی فرض کیجئے نہ دے پیسہ تو کیا ہوگا؟ تو پولیس کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ خود جو ہے وہ اسی قوم سے اس کا تعلق ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور دنیا کو غلام بنانے کے لیے ایک سسٹم ایجاد کیا گیا کہ جس کی بنا پر جو کچھ بھی انسان کماتا ہے وہ لگزریس لائف کے اندر وہ جھونکتا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہے کہ اس کی زندگی آگے چل کے کیا ہوگی. آج آپ یورپ، امریکہ اور ہمارے انڈیا بھی اس میں اب شامل ہو گیا ہے. وہ سارے سسٹم جو باہر تھے وہ بڑی تیزی سے کمپنیز کی شکل میں یہاں پر آ رہے ہیں. وہاں امریکہ میں، یورپ میں ہر آدمی ایک غلام کی زندگی گزار رہا ہے. بینک کا ملازم ہے، بینک کا غلام ہے. اس کی اپنی کوئی چیز اپنی نہیں ہے. اس کو مکان کی ضرورت ہوئی بینک مورگیج دے گا، کار کی ضرورت ہوئی لے لیجئے کار ہم آپ سے لے لیں گے، کارپیٹ کی ضرورت ہوئی، ٹیلی ویژن کی، جتنے بھی گھر کے لگزریس آئٹم ہیں وہ سب بینک آپ کو لون کے اوپر دینے کے لیے تیار ہیں. ہم پوچھیں کہ ہمارا ویل ڈیکوریٹڈ ہمارا روم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ کوئی مفلس اور غریب کوئی نہیں ہوگا جس کے پاس اپنا کوئی سرمایہ نہیں ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچنے نہ لگے کہ میں نے یہ زندگی کا جو یہ سسٹم ایجاد کیا ہے اس میں میرا کچھ نہیں ہے. ہوگا کیا؟ تب انسان کو مشغول بنانے کے لیے، بے فکر بنانے کے لیے ٹیلی ویژن کی ایجاد ہوئی کہ صرف تم گیم دیکھے جاؤ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا امریکہ اور یورپ کے جتنی بھی قوم ہے وہ سب ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھی ہوئی ہے. جب تک نیوز پیپر تھا، ریڈنگ روم تھے، کتابیں پڑھتے تھے تو آدمی سوچتا تھا پڑھنے کے بعد. اب دماغ کو ایسا بنا دیا کہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوچا ہوا ہم فیڈ کر رہے ہیں، اسے آپ ریسیو کر لیجئے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں اب ختم ہو گئی. جو ٹیلی ویژن بتا رہا ہے بس وہی آپ کا انفارمیشن سینٹر ہے، اسی سے آپ کو خبریں ملتی ہیں. اب سوچنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے انسان کے اندر. تو اس طرح پوری دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب فیشن کی زندگی آ گئی. پہلے ہم لوگ بچے تھے تو فٹ بال کھیلتے تھے، ہاکی کھیلتے تھے، وہ ایکسرسائز ہوتی تھی، جسم بنتا تھا، ایک ساؤنڈ باڈی بنتی تھی. اب گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، گیم دیکھے جائیے. گیم دیکھنا کیا، کھیل رہے ہیں وہ جو پروفیشنل ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ جو بیوقوف ہیں. اس طریقے سے ایک قوم عجیب و غریب قسم کی بنا دی کہ جس کے پاس اپنی کوئی وچار دھارا نہیں ہے، ایڈیالوجی نہیں ہے، اپنا کوئی خیال ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے. اب ایک چیز ہو سکتی تھی کہ مذہب جو ہے وہ انسان کے اندر غیرت اور حمیت پیدا کرتا ہے. لہذا انہوں نے ضرورت اس بات کی سمجھی کہ مذہب کو اتنا کمزور بنا دیا جائے کہ ہمارے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے. ایک فیشن پیدا ہوا مذہب کے خلاف بولنا. جتنے بھی مذہب کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں مذہب کے خلاف، یہ سب وہ ہیں جو یہودی ذہن ہے، یہودی دماغ ہے. خود اپنے مذہب کے وہ انتہائی کاربند ہیں، انتہائی بڑی سختی سے اپنے مذہب کو جب کیے ہوئے، لیکن دوسرے مذہب کی توہین کرنا وہ اپنا سمجھتے ہیں. آپ امریکہ کے ٹیلی ویژن کو غور سے دیکھیے، اس کے اندر ایک پروگرام آتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی پریسٹ ہیں، بشپ ہیں، چرچ، ان کا مذاق اڑانا. اب فیشن بن گیا ہے، امریکہ کی سوسائٹی میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ جو چرچ ہے وہ انتہائی بیوقوف ہے، وہ احمق ہوتے ہیں. پریسٹ، بشپ پاگل قسم کا ہوتا ہے، وہ کرپٹ ہوتا ہے. ان کے سیکسول اسکینڈل رات دن نظر آتے رہتے ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر یہ بات مشہور ہو جائے کہ جس کا نام ہے مذہب وہ ہے چرچ میں، اور جو چرچ ہے وہ پاگلوں کی ایک جگہ ہے. فلمیں بنتی ہیں، ان فلموں کا جو ایم ہوتا ہے وہ مذہب کی توہین اور مذہب کی انسلٹ ہے. ادھر دسمبر کا مہینہ شروع ہوا اور کرسچینٹی کے اوپر فلمیں بنتی ہوئی
سامنے آ گئیں جس کا ایم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ کرسچینٹی اور عیسائیت کی توہین کرے، جیسس کرائسٹ کی توہین، حضرت مریم کی توہین. اور اس توہین کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے، تو فریڈم کا نام سے ایک چیز پیدا کر دی کہ ہر انسان کو بولنے کا حق ہے، کسی مذہب کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے. ایک فضا پیدا کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کرسچینٹی، پورے دنیا کی، سنسار کی، وہ عادی ہو گئی ہے کہ ان کے مذہب کے خلاف آپ بولیے اور وہ چپ رہیں گے. لیکن اگر کوئی ان کے مذہب کے خلاف بول کے دکھا دے، کوئی یہ بتائے کہ یہودائزم کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اگلے دن اس کے مکان سے اس کی لاش نکلے گی. اپنے مذہب کے خلاف وہ سننا پسند نہیں کرتے، بولنا پسند نہیں کرتے، کسی کا لٹریچر پسند نہیں کرتے، لیکن دوسرے مذہب کے خلاف بولنا وہ ہیومن رائٹ سمجھتے ہیں کہ یہ فریڈم ہے. اس طریقے سے پچھلے سال میں امریکہ میں فلم دیکھ رہا تھا، ویڈیو کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر. اس میں حضرت مریم کو ایک بہت ہی گندے سے لباس میں، جیسے کوئی فراق پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کھیتوں کے اندر گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور وہ ساری حرکتیں جو یورپ کا لٹریچر اور میڈیا کرتا ہے وہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. قوم اتنی بے حس ہو گئی کہ اب اس کے دل میں کوئی غیرت کا احساس نہیں ہوا کہ حضرت مریم ایک مقدس کریکٹر ہے جس کو ذلیل و بدنام اگر کر دیا گیا تو تمہارے پاس رہ کیا جائے گا سوائے برہنہ ننگی ناشتی ہوئی لڑکیوں کے علاوہ. اب ہے کیا چیز سوائے ایک کردار تھا جو مقدس تھا، معتبر تھا. اور اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے حضرت مریم کی تقدیس اور ان کے کریکٹر کے لیے قسم کھا کے کہا کہ وہ پاک و پاکیزہ تھیں. ورنہ عیسائیت کے پاس، کرسچینٹی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ حضرت مریم کو ہسٹوریکل کریکٹر تھا بھی یا نہیں تھا. اس لیے کہ جودائزم نے، یہودیت نے ان کو اتنا بدنام کیا کہ وہ کریکٹر اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ وہ دنیا کے سامنے ایک پرفیکٹ ماڈل کریکٹر کی حیثیت سے آ جائے. یہ اسلام کا احسان تھا ان نبیوں کے اوپر، ان مقدس ہستیوں کے اوپر جس کو ان لوگوں نے گرانے کی کوشش کی، اسلام نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی. کیا اس اسلام کو عیسائی دنیا نظر انداز کر سکتی ہے کہ جیسس کرائسٹ کو، جن جناب مریم کو یہودیوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اسلام نے ان کی عزت و آبرو کی قسم کھائی ہے. لیکن ان کی پالیسی یہی تھی کہ حضرت مریم کو اتنا ان کا کریکٹر گلا کے دکھایا جائے کہ عیسائیت ان کے مقابلے پہ نہ آ سکے. اس طرح پوری دنیا میں حضرت جیسس کرائسٹ کو، حضرت عیسی ابن مریم کو اتنا گندا کر کے دکھایا کہ آج مجھے اس کو بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میں آزاد ہوتا تو کیا کیا کرتا، اور جب کیا کیا کرتا تو وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا کراس کے اوپر کہ وہ سوچ رہے ہیں. اور وہ گندی فلمیں جو آج، لیکن ان فلموں کو دیکھ کے کسی بھی کرسچینٹی کے فوک پریسٹ یا کوئی کرسچن نوجوان کے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے مذہب کی بنیادوں کو کاٹا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد، کرسچینٹی کے بعد اسلام کی منزل تھی، ایک مضبوط مستحکم بنیاد پر مذہب قائم تھا. اس میں سلمان رشدی کو پیدا کر دیا گیا. اس نے ایک کتاب لکھ ماری. اگر وہ کوئی ریسرچ ورک ہوتا تو ہم اس کو داد دیتے، اس کا جواب دیتے، سننے کی بات تھی. لیکن صرف ایک ناول لکھ کے آپ گالیاں بک رہے ہیں، اس کو آپ آرٹ کہہ رہے ہیں، لٹریچر کہہ رہے ہیں، اس کو رائٹر کہہ رہے ہیں. تو گالیاں بکنا اگر کوئی لٹریچر ہے تو یہ میرے خیال سے اس سے پڑھ کر دیوانہ پن کوئی نہیں ہوگا کہ جس کے ماننے والے بلینس ہوں، اس کے آپ پیغمبر کی توہین کر کے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے کہ مسلمان نہیں ہے تو آپ کو گالیاں دینے کا حق تھا. لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہیومن رائٹس ہے یا فریڈم آف اسپیچ ہے، تو میرے خیال سے کیا کوئی لندن میں رہنے والا یہ کام کر سکتا ہے کہ چرچ کے خلاف کچھ کہے، کنگ کے خلاف کچھ کہے، کوئن کے خلاف کچھ کہے، ہائیڈ پارک میں اسپیکر کارنر کے اوپر
آپ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں مگر کوئی ان کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے جس انسانیت کے نام کے اوپر آپ نے فریڈم آف اسپیچ دی تھی، وہاں ایک سیکشن بھی ہے کہ آپ سب کو کہہ سکتے ہیں، کوئی کو نہیں کہہ سکتے، کنگ کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طریقے سے کیا آپ کے مذہب کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی کی رسپیکٹ نہ کریں، گالیاں بکنے لگے؟ اگر کوئی آدمی مجھے گالیاں دے یا میں آپ کو گالیاں دوں تو میں آپ کو سو کرنے کا حق رکھ سکتا ہوں کہ میری توہین انسلٹ کی ہے آپ نے۔ تو ایک زندگی پر اگر آپ تہمت لگائیں تو اسے حق ہے مقدمہ دائر کرنے کا، اور زندگیوں کو سدھارنے والا پیغمبر، اس کو آپ گالیاں دینے لگیں، توہین کرنے لگیں، اس کا نام آپ نے فریڈم رکھا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قوموں سے اس کی عزت اور آبرو نکالنا چاہتے ہیں۔ کہ خریدا ہوا سلمان رشدی کون نہیں جانتا؟ جس نے بھی اس کی کتابیں پڑھی ہیں، کیا وہ رائٹر ہے؟ کیا اس کی انگلش اس قابل ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ خسرت چھاپ چیخنے چلانے والے کو اگر آپ رائٹر کہنے لگیں گے تو پھر لٹریچر کہاں چلا جائے گا؟ ایک بنگلہ دیش کے اندر ایک پاگل لڑکی کو آپ نے خرید لیا، جس کی آپ حمایت کرنے لگے، ہم کو تو خود ہی یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو تیار کیا ہے، ورنہ رات دن مقدمے چلتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ قومیں تباہ و برباد ہونے لگتی ہیں، آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ایک پولیٹکس، ایک ڈرامہ، ایک ہنگامہ ہے دنیا کے اندر۔ تو لہٰذا مذہب کے خلاف اس لیے بولا جاتا ہے کہ مذہبی وہ ہے جو آپ کی سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ آپ نے قوم کو ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے کا حکم دیا کہ جس کی کوئی اگر نہ خریدا جاتا تو کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے کمرے میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہے، آپ کے بچے خوش ہیں۔ جب تک نہیں تھا بچے چیخ رہے تھے، رات دن آپ نے میڈیا کے ذریعے بتایا، ٹیلی ویژن خرید لیا بلیک اینڈ وائٹ، سستا تھا، 2,500-3 ہزار کا۔ ایک ہفتے کے بعد بچوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں کلر ٹی وی ہونا چاہیے، یہ برا لگنے لگا۔ اب اس کے پیسے گئے نہیں تھے جو کلر ٹی وی کے پیسے پھر دینے پڑے۔ ابھی وہ کلر ٹی وی خریدا تھا جو آپ نے پھر کہا کہ نہیں صاحب ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا ٹی وی ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سال آپ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے بچوں کے دماغ میں، پبلک کے دماغ میں یہ احساس پیدا کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں خریدا تو تم سوسائٹی میں بیکورڈ کہلاؤ گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم کو آپ نے اپنی بینکوں کا غلام بنا دیا۔ جو بینک کے پیمنٹ نہ کرے اس کا آپ زمین پہ، مکان پہ قبضہ کرنے لگتے ہیں، جو نہ دے تو پولیس آپ کے اپنے قبضے میں ہے، عدالتیں آپ کے قبضے میں ہیں، ہر قسم کے پنشمنٹ اور سزائیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کم سے کم اس پوری دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ میڈیا ہمیں کہاں لیے جا رہا ہے، اور صرف مذہبی ہے کہ جو ان سازش گروں کے دماغ کو صحیح کر سکتا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ہیومن ڈیزائر کو جتنا چاہے بڑھا لیجئے، اسلام اس پہ پہلے نہیں بٹھاتا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جتنی آرزویں پھیلتی چلی جائیں گی، جتنی اچھاؤں کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اتنے ہی آپ کی اسباب کی رضا چھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ وہیں سے فرسٹریشن، کنفلکٹ، ہنگامے، بیماریاں شروع ہوں گی۔ خریدنے کے لیے جو دل چاہے خریدیے، مگر اسلام کا یہ حکم کہ بازاروں میں مت جائیے، وہاں شیطان گھومتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی شو روم کے ونڈو سے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دل میں آپ کی طرف پیدا ہو رہی ہے۔ ضرورت ہو تو بازار میں جائیے، بازار میں جا کے ضرورت مت پیدا کیجیے۔ اسلام کا حکم یہی تھا۔ اور پھر ایک لفظ اسلام نے دیا قناعت کا۔ قناعت یہ ہے کہ جس چیز سے گزارا ہو رہا ہے اس سے گزارا کیے جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے گھر میں کارپیٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر ادھار لے کے تم نے کارپیٹ لے کے اپنے آپ کو رئیس سمجھنے لگے تو اس سے بڑھ کر بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر اللہ دے تو خرچ کرو، اور اگر نہ ہو تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے ادھار لے کے گھر کو سجانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ لہذا اسلام نے ایک لفظ رکھا قناعت کا، کہ اگر سکون چاہتے ہو تو رک جاؤ، آرزوؤں کو روک لو۔ جہاں آرزویں رکیں گی، جہاں تمنائیں ٹھہریں گی، جہاں ہیومن ڈیزائر کے آگے فل اسٹاپ لگے گا، وہیں سے سکون شروع ہوتا ہے۔ اور جہاں آپ نے آرزوؤں کو پھیلانا شروع کیا، وہیں سے آپ کی ذہنی بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ ڈریس تو پہن لیں گے، جسم کو خوشبو لگانے کے لیے اسپرے تو کر لیں گے،
مگر یہ دکھتی ہوئی آتما اور روتی ہوئی روح اور چیختی ہوئی تمنائیں یہ کیسے رکیں گی جو آپ کو ذہنی بیمار بنا دیں گی اور یورپ کے اور امریکہ کے اسپتالوں کے اندر پاگلوں کی بھیڑ لگ جائے گی۔ لہٰذا اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا کہ آرزوؤں کو روکو۔ علم کوئی بری چیز نہیں ہے، علم کو حاصل کرو، مگر علم کا یہ رخ کہ تم نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے آدمیوں کو پاگل بناؤ کہ نہیں اگر تم نے یہ نہیں خریدا تو تم پاگل کہلاؤ گے، بیوقوف کہلاؤ گے، بیکورڈ کہلاؤ گے، یہ ایک پاگل پن کا ضرور تھا۔ لہذا وقت کو خراب کرنے کے جتنے بھی طریقے آپ نے پبلک کو دیے کہ ٹائم خراب ہو، اسلام نے ایک چیز رکھی کہ جو چیز خرچ کر رہے ہو گین کیا کر رہے ہو، ہر وہ چیز جو خرچ کی جاتی ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ، جو چیز حاصل کر رہے ہو اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ آپ نے گیم کھلا کے، میوزک میں بٹھا کے، ڈانس دکھا کے ان کا وقت تو خرچ کیا، لیکن آپ نے حاصل کیا کیا؟ تو آپ نے کہا ریلیکس ہو گیا۔ ایک نئی چیز، نئی ٹرم صاحب نے ایجاد کی، ریلیکس ہو گیا۔ تو کیا میوزک سن کے کوئی ریلیکس ہوتا ہے؟ گیم کھیل کے کوئی ریلیکس ہوتا ہے؟ کتنا پاگل پن کی بات تھی۔ جب کوئی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے تب ریلیکس ہوتا ہے۔ ڈیوٹی سے بھاگ کے نشے کی گولی کھا کے کوئی سمجھے کہ میں ریلیکس ہو گیا تو وہ بیوقوفی ہے۔ تو جس کام کے لیے زندگی پیدا کی گئی تھی وہ ہے ڈیوٹی۔ جب آپ ڈیوٹی انجام دیں گے تو اس سے جو رزلٹ نکلے گا وہ پلیجر ہے، وہ ریلیکس ہے۔ اور اس کے علاوہ اسے غافل بنا کے کسی اسٹوڈنٹ کو اس کے کلاس روم سے ہٹا کے کسی گیم میں لگا دیا جائے کہ یہ ویڈیو گیم کھیلو، تو ویڈیو گیم کھیلنے سے وہ بھول تو جائے گا کہ میرا کورس کیا تھا، سلیبس کیا تھا، لیکن ہاں اس کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ اس نے جو وقت خراب کیا ہے اس سے کتنی بڑی پریشانیاں اس نے مول لی ہیں۔ تو اسلام نے سب سے پہلے تو ویلیو بتایا کہ تمہارے وقت کی قیمت کیا ہے۔ تو جب وقت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ تو یہ دیکھو کہ وقت جس چیز کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اس سے گین کیا کیا۔ لہٰذا اسلام میں جتنے بھی ایسے گیم تھے کہ جو انسان کا وقت کو خراب کرتے تھے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا تھا، اسلام نے ان تمام گیمز کو حرام قرار دیا، اس کو لہو و لعب کا نام دیا کہ یہ سوائے کھیل کودنے کے اور کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ ایکسرسائز ایک الگ چیز ہے، ایکسرسائز ایک الگ چیز ہے جو جسم کو بناتی ہے، لیکن جس چیز کو آج آپ گیم کہہ رہے ہیں وہ وقت کو قربان کرنے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا تاش، شطرنج، دوسرے ویڈیو گیم جو وقت خراب کرتے ہیں، آپ کو کچھ دیتے نہیں ہیں، اسلام نے اس کو جرم قرار دیا ہے کہ قیمتی چیز کو قربان کر کے آپ گھٹیا چیز اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنے کے لیے کیا میوزک سے مزہ نہیں آتا؟ ہاں، ہر بری چیز میں مزہ آتا ہے، مگر برائی کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اس کا پنشمنٹ کا پیریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ایک اسٹوڈنٹ کو اسکول اور کالج سے بھگا کے آپ ویڈیو گیم پہ لگا دیجئے، بڑا خوش ہوگا، لیکن اس کو جو پیمنٹ کرنا پڑے گا وہ زندگی بھر ان خوشیوں کی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو اس نے فٹ بال دیکھ کے، گیم دیکھ کے صرف کیا ہے۔ تو انسان بڑا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اوپر جو نیچر دولت قربان کرتی ہے اس کو دنیا کا کوئی بھی کیلکولیٹر اس کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اچھا چلیے لگائیے، اگر وہ ایک ہفتے کے لیے سورج روک دے تو کتنی انرجی آپ کو صرف کرنی پڑے گی؟ وہ پانی نہ برسائے تو آپ کو کتنا منرل واٹر اکٹھا کرنا پڑے گا؟ وہ ہوائیں نہ چلائے تو کتنے پنکھے لگانے پڑیں گے اس دنیا کے اندر جو آپ کو سانس لینے کا موقع دے؟ وہ آنکھیں لے لے تو نئی آنکھوں کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ دانت توڑ دے تو نئی دانتوں کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ جوانی لے کے بیماریاں دے دے تو کتنے دوائیاں میں آپ کا خرچ ہوگا؟ کبھی کوئی انسان سوچتا ہے نعمتوں؟ تو قدرت دنیا کی ساری نعمتیں انسان پر خرچ کر رہی ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آپ حاصل کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے حاصل یہی کیا کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ، بڑی اچھی بات ہے، وزن بنا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یوگا کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے،
لیکن آپ نے ایکسرسائز یوگا کر کے جو ہیلتھ بنائی، وہ ہیلتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ طاقت کیا کر رہی ہے؟ وہ انرجی جو آپ نے حاصل کی ہے، وہ انرجی کا کام کیا ہے؟ اگر لائف صرف انرجی کے لیے ہے کہ ہم نے طاقت حاصل کر لی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ طاقت کا یوز کیا ہے، پھر یوگ کیا ہے؟ نہ کہ صرف طاقت حاصل کی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ یہ دنیا خرچ کر رہے ہیں تمہارے لیے، تم اس جسم کو تباہ مت ہونے دو، اور جب جسم کو سنوارو تو اسے نیک کام کے اوپر لگاؤ، نہ یہ کہ یہ سنور جائے اور بس قبر میں مل جائے یا پانی میں بہہ جائے یا آگ میں جل جائے۔ تو اس طرح زندگی کی قیمت بیان کی گئی کہ بڑی بھاری قوت ہے اور اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں جو تم کو انجام دینے۔ تو اس طرح آرزوؤں کو اور خواہشوں کو رکھو، ان چیزوں کے لیے مت دوڑو کہ جو اگر حاصل ہو بھی جائیں تو تمہیں کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ایک سازش جو پوری دنیا میں مذہبوں کے خلاف، اکنامکس کے خلاف کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ جتنی آرزویں بڑھاؤ گے تم بینک کو دو گے، اب وہاں انٹرسٹ کا سسٹم ہے۔ اسلام نے وہ بینک جانے کا راستہ ہی کاٹ دیا۔ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام۔ ٹھیک ہے، آج لفظ سود، انٹرسٹ سمجھا نہیں جا سکتا کہ بغیر انٹرسٹ کے کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم گندا پانی پینے کی عادی ہو جاتی ہے تو اسے صحیح معلوم، ٹیسٹ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ صحیح پانی کا ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کے زمانے میں ایک بیچارہ بدو گزر رہا تھا، اس نے پانی دیکھا، جنگلوں میں رہنے والا کلبہ جنہیں کیسے کھالا پانی پیتا ہوگا، اس نے پانی دیکھا بڑا میٹھا تھا، اس نے کہا ھذا ماء الجنہ، یہ تو جنت کا پانی ہے۔ اس نے اپنی مشق جو تھی چمڑے کی اس میں بھر لیا اور خود نہیں پیا، اور وہ چلا بادشاہ کی تلاش میں۔ اتنے وہ پانی سڑ چکا تھا، ہارون رشید سے ملاقات ہو گئی کہ یہ جنت کا پانی ہے۔ ہارون رشید نے منہ سے لگایا، گندا تھا، خیر اسے کچھ نہیں کہا۔ وزیروں نے کہا کتنا پاگل ہے، سڑا ہوا پانی دے رہا ہے۔ میں کہ کرے کیا، جس نے ساری عمر کھانا کھاری اور گندا پانی پیا ہو، اس سے ایک صاف چشمے کا پانی مل جائے تو اس کے لیے حیرت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہماری پوری سوسائٹی جس انٹرسٹ میں جکڑی ہوئی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی سوسائٹی بھی کیا دنیا میں ممکن ہے جس میں سود کا لین دین نہ ہو۔ مگر انسان جب ہی آزاد ہوگا جب انسان کے ہاتھوں سے یہ دولت کی بیڑیاں کٹیں گی۔ لوہے کی بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے تو آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ نعرہ کب بلند ہوگا کہ جب انسان کے پیروں سے، ہاتھوں سے، دماغوں سے وہ دولت کی زنجیریں کٹیں گی جو بینک ڈال رہی ہے۔ تو اسلام نے وہ سارے دروازے بند کیے کہ آپ لگزریس لائف اڈاپٹ نہیں کریں گے، آپ میوزک نہیں سنیں گے، آپ ڈانس نہیں دیکھیں گے، آپ لہو و لعب میں، کھیل کود میں اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ وہ ان کی سازشیں تھیں، یہ اسلام کی حکمت ہے تاکہ آپ سازشوں کا شکار نہ ہو سکیں اور آپ کی زندگی سکون سے گزرے، قناعت سے گزرے، گناہوں سے گزرے۔ اسلام کسی کو ستانا نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی اسلام کو ستانا چاہے تو اسلام مسلمان کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ اس ریلے میں نہ پھنس جائے جہاں دنیا جا رہی ہے، اور کل جب یہی یورپ اور امریکہ جاگے گا، اس لیے کہ جرمنی بھی سوتا رہا، مگر اس قوم نے جرمنی کو اتنا نچوڑ دیا تھا کہ بازار سے سبزی لانے کے لیے تھیلے بھر کے نوٹ لے جانے پڑتے تھے، تب کہیں جا کے چھوٹی سی سبزی آتی تھی۔ آج اگر ہم بھی نوٹ لے کے جاتے ہیں بازار میں اور پیاز پڑیا کے اندر آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بھی کسی ہٹلر کو پیدا ہونا چاہیے جو ان تمام ظالم انسانوں کو اسی طرح سزا دے جو اس نے ذرا دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہٹلر برا سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ میڈیا نے اس کو بدنام کیا ہے، لیکن for every action there is equal and opposite reaction۔ ہٹلر کو ظالم جو بنایا تھا وہ انہی دماغوں نے بنایا تھا
جو دنیا کی دولت کو سمیٹ کے خود ناک بن کے بیٹھ گئے تھے اور دنیا کو سسکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ کب تک امریکہ اور یورپ کے اندر وہ تحریکیں نہیں اٹھتی جو اس قوم نے دنیا کے اندر پیدا کی ہیں۔ اس لیے کہ اسلام اور کسی بھی مذہب کی توہین کرنا یہ قدرت کو گوارا نہیں ہے۔ خود یہ بھی اس ظلم میں پسے جائیں گے، کسے جائیں گے جو یہ دنیا کے کلچر کو، تہذیب کو، تمدن کو خراب کر رہے ہیں اور دنیا میں بیماریاں اور بیکاریاں پھیلا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔